غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے یہ فیصلہ کن موقع ہے، اینٹنی بلنکن۔ ویتنام کے صدر کی بیجنگ میں چینی صدر سے ملاقات۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی سالانہ فوجی مشقیں شروع۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی مذاکرات کو ڈیریل نہ کریں، جو ان کے بقول جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بات پیر کو اسرائیل کے صدر سے ملاقات میں کی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے بعد بلنکن مشرق وسطیٰ کے 9ویں دورے پر ہیں۔ بلنکن نے پیر کو اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال اور غزہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات میں کہا، This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity. بلنکن نے کہا کہ یہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا فیصلہ کن اور شاید آخری موقع ہو۔ امریکی وزیر خارجہ پیر کو اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد قاہرہ جائیں گے، جہاں اس ہفتے جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین اور ویتنام نے اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کا عزم کرتے ہوئے مشترکہ کمیونسٹ نظریے پر اتفاق کیا ہے۔ ویتنام کے صدر اپنے غیر ملکی دورے پر چین پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعاون اور خطے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر شی نے ویتنام اور چین کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چین اور ویتنام ایک دوسرے کے تجارتی شراکت دار ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دورے کے دوران چین اور ویتنام کے درمیان 14 نئے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں، جن میں ریلوے لائن کی تعمیر کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے موسم گرما میں ہونے والی سالانہ مشقیں شروع کر دی ہیں، جو 29 اگست تک جاری رہیں گی۔ یہ مشقیں شمالی کوریا کی طرف سے ہتھیاروں اور سائبر خطرے سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں کا حصہ ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہیں جب شمالی کوریا اپنی جوہری اور میزائل پروگرام کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کی سول سوسائٹی کے 12 اراکین نے صدر کے دفتر کے باہر مشترکہ فوجی مشقوں کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ ان جنگی مشقوں کو روکیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کے کرسک کے علاقے میں فوجی مداخلت کا مقصد بفر زون بنانا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یوکرین کے صدر نے روسی علاقے میں یوکرین کے فوجی آپریشن کے مقاصد واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان دفاعی کارروائیوں کا مقصد روس کی زیادہ سے زیادہ جنگی صلاحیتوں کو تباہ کرنا اور روس کے علاقے کرسک میں بفر زون بنانا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں ایک پل کو تباہ کر دیا اور ایک دوسرے پل کو نشانہ بنایا ہے تاکہ روسی فورسز کی سپلائی لائنز کو متاثر کیا جا سکے۔ یوکرینی افواج کی جانب سے 6 اگست کو شروع ہونے والی فوجی کارروائیوں کے بعد اب بھی روسی علاقے میں پیش قدمی جاری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویو اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے، ویو 360، پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی یوکرین کا دورہ کریں گے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ وزیر اعظم مودی یوکرین کے ساتھ پولینڈ کا بھی دورہ کریں گے، تاہم وزارت خارجہ نے اس دورے کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم مودی ممکنہ طور پر 21 سے 23 اگست تک یوکرین اور پولینڈ کا دورہ کریں گے۔ روس پر یوکرین کے حملے کے بعد وزیر اعظم مودی کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم مودی نے روس کا دورہ کیا تھا اور صدر پوٹن سے ملاقات کی تھی، جس پر یوکرین نے تنقید کی تھی۔ بھارت روس یوکرین جنگ پر ایک غیر جانبدار موقف اپنائے ہوئے ہے اور بھارت روس کے یوکرین پر 2 سال قبل شروع ہونے والے حملے کی مذمت سے گریز کرتا آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔